الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. تھک تو نہیں گئے؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ چلے ایک بار بس پڑھنا ہے، لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے بتانا ہے مجھے. ٹھیک ہے جی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جوان بندے بیٹھے ہو یار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی اللہ پاک کے ذکر کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو محبت سے پڑھا کریں، بخل سے کام نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پتہ نہیں آپ نے کس سے کو نیا سبق پڑھ لیا کہ بولنا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو بزرگوں سے یہی پڑھا سنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. تو امام اہل سنت نے بھی یہی فرمایا. آپ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. لیکن پتہ نہیں جب باری آتی ہے بولنے کی بولتا ہی کوئی نہیں ادھر. یہ ادھر تو نا وہ کسی سیاسی بندے کا جلسہ، وہ جو سب سے پیچھے بندہ کھڑا ہے نا، اس نے بھی وہ لیڈر صاحب کو دکھانے کے لیے نا کہ میں نے بھی نعرہ مارا ہے، وہ پیچھے والے نہیں بڑا زور کا نعرہ مار دینا. لیکن جب باری آتی ہے نا اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کی، پھر نہیں آپ بولتے ادھر. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اس کوشش فرمائیں، اپنا انداز بنائیں کہ بولا کریں. ٹھیک ہے. اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا بھائی، جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ کو کہنا نہ بھائی کہنا ہی پڑتا ہے نا، جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کہنا نہ پڑا، تو پھر لکھ لینا میری یہ بات، اس دن پھر ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر تک حضرت یہ کہنے والا معاملہ ہے نا، اچھے دن نہیں آنے پھر کوئی بھی. بھائی قرآن ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کھولا چیلنج ہے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تو اچھا صبح ناشتہ صاحب نے کیا تو کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا ناشتہ کر لو؟ اچھا وہ آپ ہی کر لینے دے. ٹھیک ہو گیا. درود پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے. تو پھر یہی حالات رہنے ہیں، پھر حالات تو نہیں بدلیں گے کبھی. اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، چھوٹی عید پہ نئے پہنے تھے نا. کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آ گئی ہے نئے کپڑے سلوا لو؟ اچھا وہ بغیر کہیں. اچھا واہ بھائی واہ. تو نماز کے لیے کہو تو پھر بھی کوئی نہیں آتا ادھر جی. تو پھر یہی حالات رہنے ہیں، پھر بدلے گا تو کچھ بھی نہیں نا، کیونکہ یہ فیصلہ کر دیا گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ شرلیاں پھوڑنے سے تو ککھ نہیں ہوگا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی خوشی منا کس بات پر ہے؟ کیا آپ نے کام کیا کہ جس پہ خوشی منا رہے ہو؟ کوئی کام کیا آپ نے کہ جس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہو؟ کیا کیا آپ نے؟ مہنگائی اور بڑھ گئی، پیسے کی جو ہے نا وہ قدر و قیمت اور کم ہو گئی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا، پتہ نہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی پاکستانی خوشی کس بات کی منا رہے ہیں. قرضہ اور بڑھ گیا. اب تو یہاں تک حالات بنے پڑے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے گروی رکھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں آگے یہ کیا گروی رکھیں گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے، کیا آپ نے کیا ہے، کیا آپ کے کھاتے میں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں سارے. اللہ ہونا یہ چاہیے کہ سارے اکٹھے ہو کے معافی مانگتے اللہ سے. اے اللہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، جو ہمارے بعد بنے وہ ہم سے آگے گزرے. بنگلہ دیش آپ سے آگے گزر گئے. یہ جو اس دفعہ سیلاب آیا آپ کو بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے. ڈوب مرنا چاہیے سارے پاکستان والوں کو کہیں جا کے. مجھے کوئی بنگلہ دیش سے بغض نہیں، ہماری بیس بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ جدھر بھی کو پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. لیکن ایک بات تو ہے نا بھائی، ہم سے ٹوٹا تھا نا بنگلہ دیش، لیکن وہ وہاں پہنچ گئے کہ سیلاب آ رہا ہے وہ آپ کو امداد بھیج رہے ہیں. ان کا 1 روپے آؤ آپ کے 2 روپے بنتے ہیں. ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خوشی کس بات پہ منا رہے ہیں.
کیا ہے، کیا ہمارے کھاتے میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے اکٹھے ہوتے اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی غلطیوں پہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتے اور رحم طلب کرتے، یا اللہ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، پیچھے ہی پیچھے ہے، پیچھے ہی پیچھے ہے، پیچھے ہی پیچھے ہے۔ 75 سال بعد یار ہمارا یہ حال ہے کہ وہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے ہم نے پیسے نہیں دینے؟ سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، قطر کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، یو کے پیسے ہم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، اور پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ حال۔ کو معافی مانگو یار اپنے اللہ کو۔ اور کھولو قرآن پاک، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑو گے معیشت تنگ کر دوں گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج محلے کے چھوٹے موٹے گنڈے سے تو ہم ڈرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر ہی نہیں کسی کو۔ قرآن سناؤ، کو حدیث سناؤ، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی حضرت۔ اچھا ذکر سے منہ موڑیں گے معیشت تنگ ہو جائے گی، اچھا ٹھیک ہے۔ آج صرف ڈاکٹر اتنا کہہ دے کہ تو اگلی اتوار سے پہلے مر جائے گا، ڈاکٹر کی ماننے کو تیار ہیں۔ اس طرح تو نہیں نا بیٹا کچھ بھی بدلے گا۔ اس لیے یہ لکھ کے رکھ لو کہ جس دن ہمیں کہنا نہ پڑا، بغیر کہے ہم نے پڑھا حضرت اور دیوانوں کی طرح پڑھا، تو پھر اس دن اچھے دن شروع ہو جائے گے۔ تو جتنی دیر تک پتر آپ نے یہ چپ کا روزہ نہ توڑا، جو آپ نے اپنی زبانوں کو تالے لگا رکھے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے حوالے سے، جتنی دیر یہ تالے نہیں توڑو گے اچھے دن نہیں آنے کوئی بھی۔ کیونکہ قرآن جی ومن اعرض عن ذکر، میں نے کو آپ کو غالب کا شعر نہیں سنایا، میں نے کو آپ کو میر تقی میر کی غزل کا ٹکڑا نہیں سنایا، میں نے آپ کو قرآن سنایا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا معیشت تنگ کر دیں گے۔ مسجدیں ویران ہیں، ذکر ہم چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھیں نا، میں علماء کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کر اب تک مغرب کے بعد اسلامی کیلنڈر بدلا، 12 بجے کے بعد انگلش بھی بدل گیا، سارے اپنا اپنا حساب لگا لیں یار، سارے دن میں ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا، آج سارے دن میں ہم نے کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے، آج سارے دن میں ہم نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کتنی تو چھوڑو، یہاں کئی بندے ایسے میرے جیسے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پاک کو دیکھے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، تلاوت تو دور کی بات رہ گئی ہے، جن کو قرآن پاک کو کھولے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، رمضان میں کھولا تھا، اس کے بعد کھولا ہی کوئی نہیں، تو اس طرح تو نہیں نا کچھ ہوتا ہے، اس طرح تو پھر خرابیاں آئیں گی۔ اس لیے بیٹا نیا سال شروع ہو رہا ہے، جو پیچھے کیا معافی اس سے سچی توبہ کریں، اور آج سارے حضرت یہ عزم، یہ ارادہ لے کے اٹھیں کہ جو پہلے کیا وہ اب نہیں کریں گے، اور جو پہلے نہیں کر سکے اب وہ کریں گے۔ ایسے نہیں بدلے گا کچھ بھی، حضرت پیچھے جاؤ گے، اور جتنا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی پیچھے جاؤ گے۔ ہماری ترقی کا راز ہی اللہ کی بندگی اور اطاعت مصطفیٰ میں ہے، جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا ہی پیچھے جاؤ گے، جتنا ان کی طرف جاؤ گے اتنا ہی آگے، اتنا اوپر جاؤ گے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، در سے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا۔ یہ کیا بندہ، ادھر بھی حضرت جی یہ جو سندھ بورڈ ہے یا کراچی کا جو بورڈ، ادھر بھی مسٹر چیفز پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ فرسٹ ایئر کی جو انگلش کی بک ہے، مسٹر چیفز آئے تھے بھی کہ نہیں؟ چلو شکر ہے تھے نہیں ہے، ساڑھے اتھے کئی سالہ تو مسٹر چیفز ہی پڑھان رہے۔ اور مسٹر حیران کن بات ہے حضرت جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مسٹر چیفز کی سٹوری کیا ہے کہ مسٹر چیفز کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، وہ ادھر پڑھا رہے ہیں ہمیں، اور ایسی ستی قوم ہے کبھی بولنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جس قوم کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ان کو مسٹر چپس کیوں پڑھایا گیا؟ میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو،
اور مسٹر پیر سیدنا مہر علی شاہ پہ بس کر دو، تمہاری کلاسیں تمہارے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس اتنے مسٹرز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ ستی قوم حضرت جی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کرنا ہے۔ مسٹر چیف صدر میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، پڑھائی جا رہی ہے حضرت، کتنے جائیے حضرت جی، کدھر آگے جا کے رونے روئی ہے حضرت، اتنی سوئی قوم ہے حضرت، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ اکٹھے ہوئے، رولا ڈالا، 4-5 بڑکیں ماری اور وہ گئے حضرت۔ کام یا بازار سے صابن خرید کے لائے نا، اس پہ جب میں کیا آدھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے، آج تک اس قوم کو اتنی ہوش بھی نہیں آئی کہ یہ قوم اتنا ہی بولے بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا توق ہے؟ آپ کی کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس پہ لڑکی کی تصویر نہیں ہے؟ ٹوتھ پیسٹ خرید کے لاؤ لڑکی، صابن خرید کے لاؤ لڑکی، شیمپو خرید کے لاؤ لڑکی، کریم خرید کے لاؤ لڑکی، بولا آج تک ہم میں سے کوئی بھائی اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا توق ہے؟ ستی قوم، تسی میری خوش آمد میں تہاڈی خوش آمد۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت لکھا تھا ابلیس کی مجلس سے شورا، اقبال نے بڑا کمال لکھا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس میں نا اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جی ابلیس نے نا ایک سیکرٹ میٹنگ بلوائی۔ اور شاہ جی میں تقریباً آپ کے علم میں ہے کہ میں نومبر کے لاسٹ میں یو کے سے واپس آیا، اور حضرت صاحب وہ اتنی تیاری میں ہیں کہ یو کے میں جو دیواروں پہ بڑے بڑے فلیکس لگے ہیں نا، ان پہ لکھا ہوا ہے پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو۔ ادھر جو بڑے بڑے کنٹینر چل رہے ہیں نا، ان کے اوپر جو فلیکس لگے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو۔ وہ اتنی تیاری میں ہے حضرت جی، اور اسی اج بھی ہتھی کھلوتے ہیں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ ایک قوم ایتھے کھلوتی ہے جی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، نہ وہ آئیں گی نہ وہ بکریاں آئیں گی نہ وہ ہمیں ساتھ رکھیں گی۔ ٹھیک ہے کسی نے محبت کا اظہار کیا لکھ دیا، لیکن ساری قوم پکڑ کے بیٹھ گئی حضرت اس کو۔ اور بھائی جو اللہ نے سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ کر کے تشریف لے گئی۔ اب جو تیرا دور ہے تو وہ دیکھ تیرے دور میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور تیری کیا کیا ذمہ داری تھی، تو نے کیا کیا کرنا تھا، تو نے کیا کیا نہیں کیا۔ کیا اب بھی ساری قوم یہی بات لے کے بیٹھی رہے گی؟ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نہ رکھ لے، ساری قوم ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ وہ تشریف لے گئی اپنی ڈیوٹی کر کے، تو دیکھ تیری ڈیوٹی کیا ہے، تیری ذمہ داری کیا تھی، تو نے کیا کیا کرنا تھا، تو نے کیا کیا نہیں کیا کہ ساری قوم تھے کھڑی رہے گی۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، بس ایسے رہنا ساری قوم نے۔ فتنے کا دور ہے، کوئی کلپ کاٹے نیا فتنہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، لکھنے والے پہ میں ہرگز کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری قوم ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ اگر اس دور مبارک میں ہم نہیں ہوئے تو یار جس دور مبارک میں ہیں ادھر بڑے کام کرنے والے وہ کرو یار، لیکن سارے کھڑے ہیں۔ لیکن وہ پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، چلو کسی نے کہا ہوتا سنا ہوتا تو شاید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت، بڑے بڑے فلیکس لگے ہیں پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو حضرت۔ وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی حضرت، اور اسی امام مہدی کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں، کوئی۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتایا ہو امام مہدی جب تشریف لائیں گے ان کا حلیہ ایسا ہوگا، ان کا قد کاٹ ایسا ہوگا، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی داڑھی مبارک ایسی ہوگی، جب وہ آئیں گے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی نوکری کرنی ہے، جہاد ہوگا۔ پھر حضرت کچھ بھی نہیں، حضرت اتھے ہی لگے دے ہیں سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ۔ نہیں بیٹا نیا سال شروع ہو رہا ہے، آؤ یار آج سارے یہاں سے نہ کوئی ارادہ لے کے اٹھیں گے، ہم نے کچھ کرنا ہے یار، ہم نے کچھ کرنا ہے یار۔ توفیق مانگو، نوجوان بچے بیٹھے ہو،
یا اللہ ہم سے کو کام لے، بڑے کام ہے. بلکہ حال کیا ہے کہ نوجوان دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ کو محمد بن قاسم بھی نہیں، تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے؟ یہ سارے ہیرو بنو گے، یہ سارے انڈیا کے ایکٹر ہی بنو گے. بلکہ اب دعا یہ کرو، رب کریم تو اگر چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر مروا سکتا ہے، یا اللہ مجھ سے بھی کام لے، اس دفعہ صلاح الدین ایوبی مجھے بنا دے. کرو دعا کرو، یا اللہ اس دفعہ طارق بن زیاد والا کام مجھ سے لے لے، تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے. اس دفعہ ٹیپو بن سلطان مجھے بنا، اس دفعہ نور الدین زنگی والا کام مجھ سے لے. بیٹا کام بڑے پڑے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ادھر سے اقبال آواز دے گئے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، کوئی بھرتی ہونے کے لیے بندہ ہی نہیں. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں. کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے کینیڈا جانا ہے، کوئی امریکہ جائے گا، کوئی کویت جائے گا، کوئی دبئی جائے گا، کوئی قطر جائے گا، کوئی سعودیہ جائے گا. وہ کون ہے حضرت جس نے مدینے جانا ہو؟ اور ایویں اٹھ کے کہہ دینا جانا ہے، انہوں نے اندروں دیکھنا جی اندر. انہو علیم بذات الصدور. یہ تو چیکنگ ہونی ہے، کیوں تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی جانا. اس لیے پتر کرنے کو بڑی باتیں ہیں، ہمارا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، لیکن اب کو کام کریں یار، اب کوئی کام کریں. یہ لکھی ابلیس کی مجلس شورا. اگر آپ کے پاس کلیات اقبال ہو تو اس میں سے نکالی، ویسے سب سے سوکھا کام ہے، تقریباً موبائل نیٹ سب کے پاس ہے، آپ گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. ابلیس کی مجلس شورا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو پڑھ کے، لطف آئے گا. وہ کچھ اس طرح ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، بڑا شیطان، بگ ڈیول، ابلیس الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے ایک میٹنگ بلوائی جس میں اس نے اس شیطان کو بھی بلوایا جس کی ڈیوٹی صبح سندھ پہ لگی ہوئی ہے شیطانیت پھیلانے کے والے، پنجاب والے کو بھی بلایا، بلوچستان والے کو بھی بلایا، کے پی کے والے کو بھی بلایا، اور کشمیر والے کو بھی بلایا، اور گلگت بلتستان والے کو بھی بلایا. 6 کرسیاں لگیں جس پہ 6 شیاطین بیٹھے. بڑی کرسی پہ نہ وہ خود بیٹھا. یہ اقبال لکھ رہے ہیں، مفہوم ہے. اور وہ کہتا ہے جی رپورٹ پیش کرو، مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا اے پنجاب والے تو دس مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا. اب وہ جو ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، میں ویسے اس زمانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے کہا پنجاب والے تو دس کیا کر رہے ہیں پنجاب والے اسلام کے حوالے سے. اس نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس ربیع الاول شریف پہ انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. وہ شیطان جو بڑا تھا نا، اس نے کہا تو نے تو ڈرا ہی دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر لیا، کہیں تلواریں تو نہیں تیز کر رہے جہاد کے لیے. کیک کاٹا ہے تو کاٹنے دو، لگے رہنے دو اسی کام میں. خود کاٹا، وہ کاٹ کے خود ہی کھا گئے تو لگا رہنے دو. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال نا پاؤنڈ بڑھاؤ کیک کے، اور اسی پہ خوش ہو جاؤ. پچھلے سال 2000 پاؤنڈ تھا، اس دفعہ جو ہے نا وہ 2200 پاؤنڈ کا کیک ہے. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال کیک 1 پاؤنڈ بڑھاؤ، کیونکہ جو ان کے بڑے تھے نا وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے. ہیں اللہ ہیں جی، یہ ان کے جو بڑے تھے وہ اپنی خواہشات کو کاٹا کرتے تھے. لگا دو ان کو اسی کام میں. تو ہم لگے ہوئے ہیں، کیک کٹیا بس اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن جو ہمارے بڑے تھے، میں
پیچھے بھی شاہ صاحب بیٹھے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، وہ کیک نہیں کاٹتے تھے حضرت جی، وہ کیا کاٹتے تھے؟ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے، وہ اپنی خواہش. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. اور فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا میرا دل نا انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. وہ کہتے ہیں نا یار آج دل کر رہا ہے، روز ہی دل کرتا ہے، بس دل تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا، دل مسجد جانے کو نہیں کرتا، دل قرآن کھولنے کو نہیں کرتا، سیو جانے کو کرتا ہے، پیزا کھانے کو کرتا ہے، بریانی کھانے کو کرتا ہے، برگر کھانے کو کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتا. فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا. اور انجیر کو یعنی نہیں، انجیر وہ پھل ہے، وہ میوہ ہے جس کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے. اور صرف سورت نہیں موجود، اس میوے کی قسم بھی کھائی گئی. والتین، پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی. نبی پاک علیہ السلام نے انجیر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے. جس کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہو، جس کی قسم بھی کھائی جائے، جس کے لیے کہا بھی جائے کہ یہ جنتی میوہ ہے، یہ جنتی پھل ہے، تو اس کو کھانے میں کیا حرج تھا؟ اس کو تو تبرک سمجھ کے کھایا جاتا. لیکن کیا تھا، وہ لوگ اپنے نفس پہ اتنی سختی حلال کے حوالے سے بھی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کو پتا ہو وہ انجیر نہیں کھلا رہا تو حرام کدھر سے آ گیا، یہ میری حلال بات نہیں مان رہا تو حرام کا تو پھر سوال ہی نہیں اٹھے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ کو بڑی سرد رات تھی، آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی. نفس نے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا ابوبکر لیٹا رہا ہے، فجر سے پہلے غسل کر کے فجر پڑھ لیں. فرمایا اچھا. لکھا حضرت کپڑوں سمیت نہ پانی میں چلے گئے، ٹھنڈی رات تھی، پانی میں کھڑے رہے، نفس کو تکلیف ہوتی رہی، آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے، اب ٹھیک رہا ہے، سستی کرتا ہے. کیا مجھے کہہ رہا تھا رات ناپاکی میں گزار، فجر سے پہلے نہا لینا، ٹھنڈ بڑی ہے. کپڑوں سمیت پانی میں اتر گئے، ٹھنڈ لگتی رہی، نفس کو تکلیف ہوتی رہی، اور آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے. مجھے کیا کہتا ہے ساری رات ناپاک لیٹا رہو. وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کی سوچے ہی نہ. اور ہم حضرت اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں، اور اب یہاں تک کیا کہ ہم پہ ہمارے نفس کی حکمرانی ہے حضرت، ہم پہ ہمارے نفس کی بادشاہت ہے حضرت. اس نے ہمیں لگامیں ہم نے اس کو ڈالنی تھی، اس نے ہمیں ڈال رکھی ہے، اور جہاں چاہتا ہے حضرت ہمیں گھماتا پھرتا ہے حضرت. اسی لیے تو حضور بلے شاہ بھی رو کے کہتے ہیں نا، آپ فرماتے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آنکھیں پیر بلے شاہ اوے اٹھدیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. وہ اپنے نفس سے لڑتے تھے، وہ اپنے نفس پہ چھریاں چلاتے تھے. اسی رہ گئے کیک جو گئی ہے، کیک کٹیا تھے بس اللہ اللہ خیر اللہ. وہ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے، وہ اپنی خواہشوں پہ چھریاں چلاتے تھے. فرماتے عرصہ دراز گزر گیا، عرصہ دراز میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا. میں نے کہا ہے نہیں انجیر. فرماتے ایک دن نا میں روزے سے تھا، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا. میں نے کہا چل جنید آج نفس سے نہ صلح کر لیتے ہیں، تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا اس کو کھینچے ہوئے، چل آج روزانہ انجیر سے افطار کریں گے. مرید کو پیسے دیے، وہ انجیر لے کے آیا، رسالہ کشیری آیا، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی. انجیر سامنے رکھ لی، انتظار کرنے لگے کب وقت ہو روزہ افطار کرنے کا. جب وقت ہوا نا آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا، اور پھر انجیر تھوک دی نیچے. مرید نے عرض کی حضرت کھائی نہیں. فرمایا عرصہ دراز ہو گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا، اور میں اپنے دل سے، اپنی اس خواہش سے، اپنے نفس سے لڑ رہا تھا. آج پھر اس نے انجیر کا تقاضا کیا. میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا نا اس کو ریلیف دیتے ہیں، آج تھوڑی سختی ذرا کم کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، آج کھلا ہی دیتے ہیں انجیر اس کو. تو میں نے کہا آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے، تجھے پیسے دیے، تو انجیر لے آیا. جب وقت ہوا میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی جنید دیکھ لے پھر
آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے، اور میں اس لیے تھوک دی کہ جیتے جی اس کو جیتنے نہیں دینا کوئی بھی. یہ ہمارے بڑے تھے. اور سلیمان مصباحی وہ کیک سے چلاتا ہے حضرت جی، کیک پہ چلاتا ہے، خود پہ نہیں چلاتا. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے. یہ حضرت یہ کتاب ہے میرا فوائد الفواد، اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے بیٹا، کوئی چھوٹی بات نہیں پتر اپنے نفس سے لڑنا. اس کو جہاد اکبر کہا گیا، بڑا جہاد ہے اپنے آپ سے لڑنا. یہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک میں نا ایک ہندو استدراجی تھا، اور اس میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا تھا حضرت، وہ بیماری نہ سلب کر لیتا تھا حضرت. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے، اور بیماری آہستہ آہستہ نا طول پکڑ رہی تھی. وہ مریدین پاس بیٹھے تھے، ظاہر ہے پاک لوگ ہیں، وہ جو دلوں میں آنے والے خیال ہیں اللہ ان پہ ان کو مطلع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے پاس بیٹھے کیا خیال کر رہے ہیں. وہ کسی مرید کے دل میں چل رہا ہوگا کہ میں اس ہندو کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے گا. آپ نے وہ مرید کا خیال پکڑ دیا، آپ نے فرمایا اگر میں بے ہوش ہو گیا نا اس بیماری میں تو اس ہندو اس کافر کو نہ بلا کے لانا. وہ حضرت بیماری نے جب شدت اختیار کی، حضرت بے ہوش ہو گئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس ہندو کو بلا لائے. اس نے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوش آیا نا تو آپ نے کیا دیکھا، وہ ہندو پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ پہلے تو اپنے مریدین پہ برہم ہوئے، فرمایا میں نے کہا تھا اس کو نہ بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے اس کو؟ نے کہا حضرت آپ کی محبت میں کیا جو کیا، ہم سے آپ کا یہ حال دیکھا نہیں گیا، یہ آیا اس نے مرض سلب کر لیا. آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ایک نیکی اس نے کی، اب ایک نیکی میں بھی کروں گا. لکھا ہے آپ نے اس ہندو سے پوچھا، آپ نے پوچھا تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا؟ وہ ہندو آگے سے کہتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. میرے نفس نے اگر کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اس نے اگر کہا نہ نہیں کھانا، میں نے پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا سونا ہے، میں نہیں سویا. اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. اس نے کہا کھڑا ہو جا، میں بیٹھ گیا. اس نے کہا بیٹھ جا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے ہر بات پہ نا اپنے نفس کی مخالفت کی، جس وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا. ولایت نہیں، کمال آ گیا بس. ٹھیک ہے جی. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے سے اس ہندو کو کہتے ہیں، اب فرماتے تو کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آیا ہے کہ میں مرض سلب کر لیتا ہوں، تو یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے حضرت نہیں مندا. فرمایا اتنے بھی تو مخالفت کرنا ہے، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا ہے. تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ مخالفت نفس کی وجہ سے یہ کمال آیا ہے. میں نے تجھے پوچھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے، تو نے کہا نہیں مانتا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا. بندہ کو سیانا تھا، اصل میں حضرت کی توجہ تھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اصل میں حضرت کی توجہ تھی، وہ کرم ہو گیا تھا اوپر سے. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ مخالفت نفس کی وجہ سے یہ کمال آیا مجھ میں تجھے پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں مانتا. فرمایا پھر ادھر بھی تو مخالفت کرنا. وہ رو پڑا، کہنے لگا حضرت پھر خود ہی پڑھا دے. اب لکھا ہے کہ اگر ایک ہندو بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے. تو قربان جاؤ اگر محمدی یہ کام کریں گے تو ہے. لیکن بلے شاہ صاحب گلا کر کے کہہ رہے ہیں ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں. میرے حضرت جو دادا شیخ تھے نا، آپ کو علی پور شریف سے بڑی محبت تھی. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی جب تک صحت تھی، بدن میں طاقت تھی، خود تشریف لے جایا کرتے تھے. جب خود نہیں جا سکتے تھے پھر مریدین کو نا سالکین کو بھیجا کرتے.
مجھے یاد ہے میں ایک دن آستانہ مبارک پہ حاضر تھا، آپ نے 3 بندوں کو بھیجا علی پور شریف، جاؤ بھائی میری طرف سے ہو کے آؤ علی پور شریف. وہ چلے گئے. وہ اگلے دن جب واپس آئے نا تو بتانے کے لیے کہ علی پور شریف کیا کیا ہوا، تو پھر یہ گناہ گار نکما نالائق پھر حاضر تھا دادا شیخ کی بارگاہ میں. تو آپ نے فرمایا بھائی علی پور شریف گئے؟ پھر انہوں نے کہا جی. فرمایا سب سے پہلے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم سب سے پہلے پیر مظفر حسین شاہ صاحب کی طرف گئے. آپ نے پوچھا ادھر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جناب وہ تندور کی روٹیاں، آلو گوشت کا سالن اور ساتھ لسی. فرمایا ٹھیک ہو گیا. فرمایا پھر کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی پھر گئے پیر کاکا جی سرکار، ان کا اصل نام تھا پیر سید اسماعیل شاہ صاحب، جو پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب کے والد تھے. حضرت یہ اتھے کی سی. کہا حضرت تندور کی روٹیاں، آلو گوشت کا شوربہ، ساتھ اچار اور ساتھ لسی. اب حضرت کی نا آواز میں سختی آ گئی تھوڑی. فرمایا پھر کسے گئے؟ وہ کہتے ہیں جی پھر پیر سید افضل حسین شاہ صاحب کی طرف گئے. اتھے کی سی. حضرت تندور کی روٹیاں، آلو گوشت کا شوربہ اور ساتھ لسی. حضرت پنجابی بولتے تھے. آپ کو غصہ آ گیا. فرمان لگے اوئے تانوں بھیجیا سی کہ انہاں نوں کو رسی دو جڑی اینوں پائی ہے، تسی لسی پی کے آ گئے ہو. ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. وہ نفس کے ساتھ لڑنے والے رہ گئے کتابوں میں. حضرت اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں. حضرت اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں. وہ جو کبھی نفس سے لڑتے تھے نا وہ رہ گئے کتابوں میں. اب تو ہم آپس میں لڑتے ہیں. وہ نفس سے لڑتے تھے، وہ شیطان سے لڑتے تھے، ہم آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ حضرت ابلیس کی مجلس سے شورا کمال کیتا جی اقبال. وہ جتنے شیطان تھے نا سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. پنجاب والے یہ کر دینے پہ، سندھ والے یہ کر دینے پہ، بلوچستان والے یہ کر دینے پہ، کشمیر والے یہ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان والے یہ، سب نے اپنی. پھر سب سے اینڈ پہ نا ابلیس بولا حضرت، اور وہ پڑھنے والے ہیں حضرت. سارے تو خیر نہیں پڑھ سکوں گا، کافی زیادہ اشعار ہیں، میں 2 یا 3 پڑھ دوں گا. سب کی وہ سن کے نا، سندھ والے کی، کشمیر والے کی، گلگت بلتستان والے کی، سندھ والے کی، سب کی سن کے پھر ابلیس بولا. اور پہلی بات حضرت اس نے کیا کی پتہ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کے کیک، ان کی جھنڈیاں کیا بگاڑیں گے؟ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی سچ بتاؤ کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن؟ قرآن پاک تو رہ گیا پھوکوں کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا تعویذوں کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا دم کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا تراویح کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا شبینے کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک تو رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، قرآن تو رہ گیا دلہنے رخصت کرنے کے لیے. باقی کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن؟ کہیں قرآن نہیں ہے. وہ رکھ دی ہم نے مہنگے مہنگے غلاف چڑھا کے اوپر الماریوں میں. وہ ابلیس کہتا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے، جو مرضی کر لیں یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. ہاں آ کے اس دن ان سے مجھے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی. جو مرضی کریں حضرت جی، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. متھا تو لگا تھا جنید بغدادی سے، پسینے تو میں نے نکلوائے ایک دفعہ باجدید بستامی نے. پتا مزہ تو آیا تھا لڑائی لڑنے کا حضرت پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی سے. یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کو تو میں نچاتا ہوں انگلیوں پہ، بس ان کے دل میں بات ڈالی نہیں، یہ شروع ہوئے نہیں. ان کو تو میں انگلیوں پہ نچاتا ہوں. وہ تو غوث اعظم تھے جن کے سامنے جا کے منہ کی کھانی پڑی مجھے. پہلے کہا جا اے عبد القادر آج کے بعد حرام تجھ پہ حلال، فرائض کی معافی. وہ تو غوث اعظم تھے جو میرے دعووں میں نہیں آئے. انہوں نے کہا میرے نانا جان پہ 6 نمازیں فرض، ان سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا نہ ملے گا. تو کون ہوتا ہے جو مجھے نمازیں معاف کروا رہا ہے؟
جو مجھے کہہ رہا ہے آج کے بعد جو حرام ہے وہ تجھ پہ حلال، دفع ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے سامنے زمین پہ گرا تھا، بعد میں پھر بھی نہیں آیا، پھر دوسرا داؤ کھیلا۔ میں نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر پھر میرے داؤ میں نہیں آئے گا، اس اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا منحوس مجھے میرے علم میں نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ غصے کے بھرے، ان کے سینوں میں کینہ بغض، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کو تو میں انگلیاں پہ نچاتا ہوں، بس ایک بات دل میں ڈالتا ہوں، یہ شروع ہو جاتے ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ نہ ان کو قرآن یاد کہ قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ ان کے تو دل میں بس بات ڈالتا ہوں، یہ شروع، گولیاں چل گئیں، چھریاں نکل آئیں۔ لڑائی تو ہوئی تھی حضرت خواجہ غریب نواز سے میری، مزہ تو آیا تھا ایک دفعہ، پتہ مجھے لگا تھا بابا فرید سے لڑتے ہوئے۔ یہ سلیمان مصباحی میرا کیا بگاڑے گا، ابھی رولا ڈالتا رہتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دوسری بات پھر وہ کیا کرتا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ حضرت پتہ ہے ہم سے سب سے پہلی اور مین غلطی کدھر ہوئی ہے؟ اس نے پھر آگے ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں کروائیں گے حضرت۔ وہ کیا تھی؟ یہ پہلی غلطی جو ہم سے ہوئی وہ یہ ہوئی، یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا حضرت۔ پہلی مین بڑی غلطی یہ ضرورت، ہم نے کیا کر دیا؟ وہ ذات مقصد، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ بھئی اللہ اب ضرورت نہیں رہ گئے۔ حضرت صاحب جو ضرورت اگر نہ ہو تو کون اس کو یاد کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی اس کو یاد؟ کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بیمار ہوگا تو پھر یاد کرے گا، اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو پھر یاد کرتا ہے، کام نہیں تو پھر یاد کریں گے، کام چل نہیں رہا پھر یاد کریں گے، کوئی پریشانی آ گئی تو پھر یاد کریں گے، اولاد ہو گئی پھر کون، کام چل گیا پھر کون، کام مل گیا پھر کون، پریشانی دور ہو گئی پھر کون۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ بھی رہے بندہ ضرورت پڑتی ہے تو یاد کرتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ وہ مقصد ہم نے ضرورت بنا دیا، یہ ضرورت ہم نے اس کو مقصد بنا دی، بس پھر خرابی پہ خرابی ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا، اور آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا جو اس کو مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، پھر یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، لوٹ کے کھا گئے ملک کو، پورا ہوا پھر بھی ابھی بھی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑھا ویلا ہے کور سے لتا نے جاؤ توبہ کر لو کتے جا کے، کومرا کرو تو بہ جاؤ جا کے۔ جس کو اس کی بھوک لگی، یہ وہ بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی کسی کی۔ سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوں، باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندردہ ہوں۔ اور مولانا روم نے کمال اس کو حکایت کیا، آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے نا مسجد جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ نا تھوڑا مسجد سے پیچھے ہی رو رہا ہے، دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو۔ آئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے ہیں بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں کھیلتے کھیلتے نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے گر جانے پہ رو رہا ہوں، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ پر میں بس اتنی سی بات کہا اگر روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں کوئی دے دے وہ مل جائے میں خوش ہوں۔ حضرت نے 1 روپیہ اپنی جیب سے نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے، وہ جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو پھر رو رہا تھا، بڑے حیران ہوئے، پھر جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تجھے پوچھا تھا تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا کھیلتے کھیلتے، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر روپیہ میں پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ تو نے کہا جی میں خوش ہوں، میں نے 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دیا تو خوش بھی ہو گیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس بات پہ رہا ہوں جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے۔ مولانا روم لکھ رہے ہیں تب
اب تو 2023 شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا تب لکھ رہے ہیں مولانا روم، اب کیا حالات ہوں گے حضرت ہمارے، تب مولانا روم لکھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا اگر 2 ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا جی بس پھر ٹھیک ہے۔ حضرت نے ایک اور نکالا، 2 کر دیے، حضرت گھر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے ہیں ان کا گھر میں کہاں جی لگتا ہے حضرت، بس 2-3 کام نپٹائے پھر واپس مسجد۔ وہ جب مسجد کے پاس آئے تو پھر رو رہا تھا، پھر حیران ہوئے، پھر جا کے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دی ہیں، رو اس پہ رہا ہوں، وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے۔ اسی طرح نا اب پورا کراچی خرید لیں، پورا کراچی کے مالک بن جائیں، اس کو سکون پھر بھی نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہنا اب حیدرآباد خریدو، حیدرآباد خرید لو، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا۔ اس نے کہنا اب جام شورو خریدو، جام شورو خرید لو، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا۔ اس نے کہنا شہزاد پور خریدو، شہزاد پور بھی خرید لو، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا۔ اس نے کہنا میرپور خاص بھی خریدو، سلیمان مصباحی نے میرپور خاص خرید رہے ہونا ہے، ساتھ ہی ملک الموت نے آ جانا ہے، مصباحی صاحب اگے لگو، ٹائم پورا ہو گیا۔ مصباحی صاحب نے کہنا میرا کراچی، میرا حیدرآباد، میرا جام شورو، میرا شہزاد پور، میرا میرپور خاص۔ انہوں نے کہنا تجھے کس نے کہا تیرا کراچی؟ تجھ سے پہلے بھی بڑے آئے جو کہتے تھے میرا کراچی، وہ قبرستان پڑے ہوئے، چل تو بھی آگے لگ، خالی آیا خالی جانا ہے، کوئی نہیں کراچی، کوئی نہیں حیدرآباد، کوئی نہیں جام شورو، کوئی نہیں شہزاد پور، کوئی نہیں میرپور خاص۔ قل اللہم مالک الملک لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ملک السماوات والارض، خالی خالی جانا ہے واپس۔ کہا اچھا 3 کر دوں تو پھر تو راضی ہے نا؟ اس نے کہا جی ویسے راضی ہوں۔ وہ حضرت نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے، نماز پڑھی، تسبیحات پڑھی، درود پاک پڑھا، پھر واپس آ رہے تھے، جو باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پھر گئے جا کے پوچھا بھائی اب کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو وہ کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ مولانا علوم فرماتے اس دفعہ انہوں نے نہیں دیے بلکہ ایک سرداہ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حق اور سچی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ ہم بیٹا اس کو بھر رہے ہیں جس کو آج تک بھر ہی کوئی نہیں، اس لیے پتر پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، جو مقصد ہے اس کو مقصد بناؤ، اور جو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہی بناؤ۔ حضرت یہ کیا کر دیا حضرت، مقصد ضرورت ہو گیا، ضرورت مقصد ہو گیا۔ اور یہی بات حضرت ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال بھی کہہ رہے ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ میں حضرت جی آپ تو آپ رہے نا، ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا ہوا ہے۔ میں نے تو جتنے ہمارے یہ نقیب حضرات ہیں نا، میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے کہا یار روز دی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور کنز الایمان شریف سے خزائن العرفان، ساتھ اس کی تفسیر، روز ایک یاد کرو۔ 1 ماہ کے بعد نقیب صاحب کو 30 آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یاد ہو۔ 1 مہینہ اور محنت کر لو، 2 ماہ کے بعد 60 آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یاد، 1 مہینہ اور لا لو، 90 آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر۔ اب ظاہر ہے جی ایک محفل میں 90 تو نہیں پڑھی جائیں گی، لیکن میں کہتا ہوں جس محفل میں کوئی نقیب 15 آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر بیان کر دے گا، اللہ کی قسم ہے محفل کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ لیکن کیا ایک آیت بھی نہیں، دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، دے شعر تے، او بھائی انقلابی تبدیلی لانے والی بدلنے والی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن ہے ہی کوئی نہیں ہے، قرآن نہ اسی پڑھنے یا خطیب قرآن۔ اور ابلیس پھر کیا کہہ رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، چھڑ چھڑے انہوں نے قرآن، تو پتر قرآن کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں نہ ہوگا۔ اچھا پھر دوسرا شعر سنو اس کا، پھر پتہ وہ کیا کہتا ہے، جب بندہ تڑی نہیں لاندا، ہم کہتے ہیں تو کی کر لیں گا میرا، اس نے بھی یہی کہا
شیطان ابلیس پتہ کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار. کہتا ہے انہوں نے میرا کی بگاڑنا ہے، ان کو یہ تو اس فکر سے باہر آ جائے تو بڑی بات ہے کہ کھاواں گے کتوں، یہ تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اس نے کہا یہ تو اس فکر سے، اور میرے بچوں یہ میری بات یاد رکھنا کاکیو بڑے بھائی بیٹھے ہیں، حضرت جی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی 18,000 اللہ کی مخلوق اس زمین پہ مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بس رہی ہے. اور حضرت جی جو 18,000 اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس زمین پہ، اس ارتھ پہ، زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، زمین کے نیچے رہ رہے ہیں، پانی میں رہ رہے ہیں، ان 18,000 میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی جمع کرتا ہی نہیں ہے، نہیں کچھ ہیں جو جمع کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں نا کوئی نہیں کرتا. واحد ہم ہیں جن کے پاس وائلٹ ہے، اگر وائلٹ نہیں ہے تو جیب میں پیسے ہیں، چیک بک، اے ٹی ایم کارڈ صرف ہم، گھر میں پیٹی صرف ہمارے پاس، فریج صرف ہمارے پاس، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، مرچیں، سبز مرچ، دھنیا، مسالے، دالیں، آئل، چاول، آٹا، جس طرح ہم نے جمع کیا ہے نا اس زمین پہ رہنے والی اور کوئی مخلوق جمع نہیں کر رہی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے پھر بھی پریشان صرف ہم ہی ہیں. تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ اشفتہ مغز، یہ اشفتہ ہوت. اس لیے پتر آج نہ کوئی پروگرام بنائیں کہ کچھ کرنا ہے یار، رو رو کے اپنے اللہ سے دعائیں کرو کہ رب کریم ہم سے کوئی کام لے. ہم سے کوئی، ہمارے بڑے کام والے لوگ تھے یار، وہ ہماری طرح نہیں تھے. اقبال نے بھی یہی بات کہی، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. اور پتہ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں اسپیشل نوجوانوں، ہم نے اپنی سستیوں، اپنی ناکامیوں کا نام پتہ کیا رکھ دیا ہے؟ تقدیر. یہ تقدیر چاہیے. ہم نے اپنی سستیوں اور اپنی ناکامیوں کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اچھا میں حضرت آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھیا جس نے پیزا سامنے رکھ کے یہ کہا نہیں تقدیر میں ہوگا تو منہ میں چلا جائے گا. تب تو کہتے ہیں کیچپ نہیں ہے بھائی، کو پیپسی بھی لاؤ ساتھ. میں نے آج تک حضرت کو بندہ نہیں دیکھا جس نے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھ کے یہ کہا ہو اگر میرے مقدر میں تقدیر میں ہوگی تو میرے منہ میں یہ تھے کہ یہ کرنا ہی کچھ نہیں. سستی، نالائکی، ہڈ حرامی، نام کیا دے دیا؟ تقدیر. نہیں، تقدیر یہ ہے تو کر، تو نکل، تو محنت کر، تو کوشش کر، باقی پھر ہم پہ چھوڑ دے. یہ تو نہیں نہ کرنا ہی کچھ نہیں، نکلنا ہی نہیں تقدیر نہیں بیٹا. اور اقبال نے ادھر کہا بھی، اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کم پتر کو کم کریے میرے بچے، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اور اپنے اللہ سے دعائیں کرو رو رو کے، یا اللہ ہماری جوانیاں ضائع نہ جائیں، کوئی کام لے میرے مالک ہم سے. وہ صرف حضرت اس قوم کو تھوڑا سا ہوش میں آنے کی دیر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صرف تھوڑا ہوش میں آنے کی دیر، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کریں گے نا جی کوشش؟ آپ پتر نیا سال شروع ہو رہا ہے، آؤ کوئی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس سال ہماری ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی. روز قرآن پاک کھولیں گے جی، روز اللہ کا ذکر کریں گے، روز درود پاک پڑھیں گے، حلال کھائیں گے، دونوں بھی نہیں کریں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں بھائی آخری بات کر کے بات کرنا کچھ تھا، بس وہ راستے میں دیکھ کے نا میری اپنی طبیعت آوازار ہو گئی، یہ کیا کر رہے ہیں جی.
کوئی ملک کے حالات نہیں ہیں، دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا ہے ملک. یہ کر کیا رہے ہیں؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے ملک. ہونا نہیں دیوالیہ انشاءاللہ. مذاق تو نہیں ہے نا پاکستان؟ محمد اور علی نے بنایا ہے، محمد اور علی نے بنایا ہے. ہونا نہیں اس کو کچھ بھی اللہ کے فضل سے. اس نے رہنا ہی رہنا ہے، رہتی دنیا تک اس نے رہنا ہے. یہ اس وقت یہ جو جاپان ہے نا قبلہ شاہ جی، سب سے زیادہ قدرتی آفات کا سامنا جاپان کو ہے. سونامی سب سے زیادہ، زلزلے سب سے. لیکن حیران کن بات ہے، اس قدر قدرتی آفات کا سامنا ہونے کے باوجود، اور حضرت جی جب سے ایٹم بم بنا نا، اس دنیا پہ جتنے ممالک ہیں وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کھایا بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اس کے حالات اس وقت سب سے برے ہوتے. ایٹم بم کھایا انہوں نے، سونامی ادھر ہے، زلزلہ ادھر ہے، لیکن پھر بھی ترقی. پھر بھی ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، سونی ان کا، پیناسونک ان کا، نائکون ان کا. ٹھیک ہے جی. اٹھتے ہی اٹھتے اٹھتے. وہ استاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت 80 میں نا شاہ جی بھٹو کا دور تھا. بھٹو صاحب نے نا 11 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا، جاؤ یہ جاپان دیکھ کے آؤ، یہ جاپانی کرتے کیا ہیں. ایٹم بم انہوں نے کھایا، سونامی ادھر ہے، زلزلہ ادھر ہے، پھر بھی ترقی. جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں سارے ان کے ہیں. جاؤ جی ویک. آپ فرماتے ہیں جی صرف ایک ان میں مولوی میں تھا، باقی سارے لبرل بندے. کہتے جب ہم 11 بندے جا کے ایئرپورٹ پہ اترے نا، آگے 11 جاپانی ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. کہتے ہیں 10 بندوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے، ہم ہوٹل میں رہیں گے. کہتے ہیں میں واحد بندہ تھا جو جاپانی کے گھر گیا. میں نے کہا بھائی اگر ان میں رہوں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے یہ کیا کرتے ہیں، ترقی کی وجہ کیا ہے ان کی. ہوٹل میں تو جا کے نہیں نا دیکھا جائے گا. کہتے پاکستان سے میں چھوٹی پاکٹ سائز ڈائری لے گیا تھا، جو بات اچھی لگنی نا میں نے ڈائری نکال کے نا اس پہ نوٹ کر لینی. ٹور کے دن پورے ہو گئے. کہتے واپسی تھی پاکستان کے لیے. کہ مجھے سمجھنا ہے یار جاپانی نے بڑی خدمت کی ہے، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، سمجھنا کوئی آئے. تو کہتے میں نے کیا کیا، میں گیا بازار اور میں نے وہاں سے ایک کیمرہ خریدا جاپانی کے بچے کو تحفہ دینے کے لیے. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے چپکے سے نا جاپانی کے بچے کو کیمرہ تھما دیا. اور جاپانی نے بڑا غصہ کیا، اس نے کہا حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے دیں. اور فرماتے میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، جب تو یہ کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. وہ چپ کر گیا. کہتے جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو وہ جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو اس کیمرے کی پھر رسید بھی مجھے دے دیں. کہتے میں حیران ہوا کہ یہ رسید کا کیا کرے گا. خیر کہتے میں نے رسید نکالی دے دی. استاد فرماتے ہیں مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا. تو استاد فرماتے ہیں آگے سے جاپانی مجھے کہتا ہے حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ جاپان سے کوئی بھی چیز خریدے تو مہمان ہونے کی وجہ سے ہم عزت کرتے ہوئے نا اسے ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. جب آپ نے کیمرہ خریدا آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملا، یہ لکھا ہوا ہے پرچی پہ. اب فرماتے میں نے کہا تو دس تو کی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جاپانی مجھے آگے کہنے لگا کہ حضرت میں دکان پہ واپس جاؤں گا، اس کو جا کے بتاؤں گا کہ بھئی کیمرہ پاکستان نہیں گیا، کیمرہ جاپان میں رہ گیا، اس لیے یہ ڈسکاؤنٹ ختم کر اور بتا مجھے باقی کتنے پیسے بنتے ہیں، مجھ سے پیسے لے. استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جب ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. آج 2022 ختم ہو گیا جی، 2023 شروع ہو گیا. آخری بات ختم کرتے ہیں. سچ سچ پتر ایک جواب دینا، ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں؟ اور بولو تو صحیح. یہ میرے پاکستان کی بد نصیبی ہے حضرت، اس کو جب بھی لوٹا ہے نا ہم نے لوٹا ہے حضرت.
باہر والے نہ اس کا کچھ بگاڑ سکیں نہ اس کا بگاڑ سکیں. اس کی بد نصیبی یہ ہے، اس کو جب بھی چور پڑے ہیں نا گھر سے پڑے ہیں. آؤ یار 2023 شروع ہو گیا، آج یہ ارادہ کر کے اٹھے ہم نے پاکستان سے مخلص ہونا ہے. وہ جس دن ہم مخلص ہو گئے نا پھر اس پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. خرابی اتنی دیر ہی ہے جتنی دیر ہم خراب ہیں. آؤ یار 2023 کا نا اچھا آغاز کرتے ہیں اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان سے مخلص رہنا ہے. پھر اس کا کوئی کچھ نہیں. اس کی بد نصیبی یہ ہے، اس کو جب چور پڑے ہیں گھر سے پڑے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کریں گے نا جی، کریں گے نا جی. وما علینا الا البلاغ المبین.